السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا ابراہیم دیولا صاحب کا بہت ہی پیارا بیان۔ حالات تو انسان پر آنے والے ہیں ایک دن۔ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ جزاک اللہ۔ دنیا کو اللہ نے حالات کا گھر بنایا ہے۔ یہاں حالات آتے ہیں، رات بھی ہوتی ہے، دن بھی ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام، اندھیرا، اجالا، یہ ہوتے ہیں کائنات پر۔ انسانوں پر بھی حالات آتے ہیں، غریبی بھی آئی، مالداری بھی آئی، تندرستی آئی، بیماری آئی، محبت آئی، عداوت آئی، سستی آئی، چستی آئی۔ ہاں، رات اور دن بدلتے ہیں۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، رات اور دن اس طرح بدلتے ہیں، ایسے حالات بھی بدلتے رہتے ہیں۔ بچپنا تھا وہ ختم ہو گیا، زمانے آ گئی، پھر ڈل گئی، ادھیڑ ہو گیا، پھر وہ بھی ختم ہوا، بوڑھا ہو گیا۔ یہ حالات کا گھر بنایا ہے اللہ نے۔ تو اس میں آدمی کیا کرے؟ حالات تو قبضے میں ہیں نہیں، حالات تو اللہ کے قبضے میں ہیں۔ اللہ پیدا کرنے والے ہیں، حالات کے بھی، اسباب کے بھی۔ اسباب بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، حالات بھی اللہ پیدا کرتے ہیں۔ صاف نظر آتا ہے، آدمی کے قبضے میں نہیں ہے۔ بچپنا تھا وہ قبضے میں نہیں تھا، کہیں بچہ ہی رہے، جوانی آئی وہ بھی قبضے میں، آدمی جوانی رہے، کچھ نہیں۔ قدرت ہے، تصرف کرتی ہے قدرت، قدرت اپنا تصرف کرتی ہے، اس لیے حالات بدلتے ہیں، چڑھتے ہیں، اترتے ہیں، عروج اور زوال، یہ سب دنیا میں ہوتا ہے۔ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حالات کیا نوعیت ہے اس کی؟ تو ایمان والوں کے لیے تو یہ بات ہے کہ حالات ان کے امتحان کے لیے ہے۔ جی ہاں، حالات امتحان کے لیے ہے، اور حالات میں جو حکم پورے کیے جائیں گے وہ کامیابی کے لیے ہے۔ حالات میں جو حکم پورے کیے جائیں گے وہ کامیابی کے لیے ہے۔ اس لیے ایمان والوں کے لیے یہ بات ہے کہ وہ ہر حال میں حکم الہی کو دیکھے، اللہ کے حکموں کو دیکھے، اور حکم کے حساب سے اپنی زندگی گزارے۔ یہ حکم ہے۔ مذہب کی زبان میں اس کو استقامت کہتے ہیں کہ استقامت کے ساتھ رہو، استقامت کے ساتھ رہو، پابند ہو کر کے رہو۔ استقامت کیونکہ حالات ہیں تو پابند رہو تاکہ حکم نہ چھوٹے۔ حال اچھا آئے تو شکر کے ساتھ حکم پورے کرو، حال ناگوار آئے تو صبر اور ضبط کے ساتھ حکم پورا کرو۔ دونوں ہی چیزیں ایمان کی ترقی کا ذریعہ ہے۔ صبر بھی ایمان کی ترقی کا ذریعہ، شکر بھی ایمان کی ترقی کا ذریعہ۔ صبر بھی اللہ کو پسند ہے۔ انبیاء کرام پر دونوں قسم کے حالات آئے۔ بعض انبیاء کرام کو اللہ نے خوشحال بنایا، خوشحال بنایا۔ داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، وہ کہتے تھے وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہم کو تو سب چیزیں دی گئی ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، اور یہ بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ، بہت چیزیں دی دنیا کی اللہ تعالیٰ نے۔ داؤد علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، بادشاہ بنایا،
سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے، ان کی بادشاہت تو مشہور ہے، ان کو ایسی بادشاہت ملی کہ کسی کو نہیں ملی. ہاں، حال اونچی سے اونچی بنا دی. باقی انبیاء کرام کے حالات یہ سخت آئے، ناگوار حالات آئے، بیماریاں بھی آئی اور دشمنیاں بھی آئی، ہاں، تنگیاں بھی آئی، مظالم بھی برداشت کیے. یہ سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، کہ یہ بھی بہت اچھی بات ہے. اور انہیں اللہ بے حساب اجر دیں گے. صبر کرنے والوں کا اجر کہ بے حساب ہے، کوئی حساب ہی نہیں ہے. تو صبر کے راستے سے جلدی اللہ تک پہنچ جاتا ہے. مسائل کٹ گئے ہیں، رکاوٹ کوئی چیز مانے نہیں ہے، وہ ہے اور اللہ ہے. وہ صبر کرے. ایوب علیہ السلام کا صبر، یہ بیماری آئی، بڑی زبردست آزمائش آئی، اس میں صبر کیا، اللہ پاک خوش ہو گئے، ہاں، شاباشی ملی. انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب. تعریف کی ہے، تعریف کی ہے کہ ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا. اللہ اکبر. تصدیق اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی تصدیق کہ ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا. نعم العبد، بہت ہی اچھا بندہ ہے ایوب، بہت ہی اچھا بندہ ہے. نعم العبد انہ اواب، وہ رجوع کرنے والا ہے، ہماری طرف عاجزی کرنے والا. شکایت نہیں ہے، شکایت نہیں ہے، ہماری طرف رجوع کرنے والا ہے. تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا ابراہیم صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی، جس میں انہوں نے ساری عمر یہی باتیں کیا ہے کہ زندگی کس طرح بسر کرنی ہے، کن اصولوں پہ چلنا چاہیے، اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی اصولوں کو فالو کر کے اپنے دین کا کام کریں، اور جو کام ہمیں سونپا ہوا ہے اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے. نہ کوئی اور نبی آنے والا ہے، اور نہ کوئی ہمارا اس طرح صاحبہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ محنت کی ہے، وہ تکلیفیں جھیلی ہے، تو اسی طرح ہمیں بھی یہ کام دن و رات کرنا چاہیے، کیونکہ اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے. تو میرے بھائیوں، اس دین کے کام کو جاری کرنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے اور تبلیغ کا کام کرنا چاہیے بڑھ چڑھ کر، کیونکہ اسی میں ہماری آخرت کی نجات ہے. اگر کوئی نہیں کرے گا تو نقصان پائے گا. یہ دنیا فانی ہے، یہاں پہ کوئی رہنے نہیں آیا، سب نے جانا ہے ایک دن. تو اس سے اچھا ہے کہ اپنی زندگی کو ان اصولوں پہ اور طور طریقوں پہ گزارے، تو اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہوگی. باقی آپ لوگوں کی مرضی، جس طرح زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. جزاک اللہ.